السلام علیکم۔ آج میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ بات آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہو، اور جو آج میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو حیرتوں کے ایک نئے جہان میں لے جائے گا، کیونکہ اس موضوع پر اس سے قبل آپ نے کبھی کوئی پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس اینگل پر، اس موضوع پر کبھی بھی اس طرح سوچا نہیں ہوگا جس طرح کہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جعلی جنس۔ لیکن یہ جعلی جنس ہے کیا، اور یہ موضوع کیا ہے جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اس پر اس اینگل سے سوچا نہیں ہوگا اور آپ نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے جس میں ہر نوع جو زندگی رکھتی ہے اس کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جن کی وضاحت سمجھ نہیں آتی یا کم سمجھ آتی ہے ان کو احادیث میں جا کر دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کی تفصیل نکالی جاتی ہے۔ اب میں ذرا ذکر کروں گا خاص ایک کمیونٹی، خاص لوگوں کا جو اس معاشرے میں موجود ہیں۔ جی ہاں، خواجہ سرا۔ خواجہ سراؤں کا ذکر نہ قرآن پاک میں کہیں ہے، نہ ہی احادیث میں ان کے بارے میں آیا ہے، جبکہ خواجہ سرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ لیکن مجھے خواجہ سراؤں نے جن احادیث میں اپنی موجودگی کا حوالہ دیا ان کے مستند ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ قرآن و حدیث کی وضاحت چونکہ علماء زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہی بات علماء کرام کے سامنے رکھی۔ علماء کرام نے کیا جواب دیا، یہ بیان کرنے سے قبل ہم کچھ نظر ان کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ جنوبی ایشیا معاشروں میں خسرے، ہیجڑے یا خواجہ سرا کہلانے والے جو یہ لوگ ہیں، افراد ہیں، یہ معاشرے کے مرکزی دھارے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ تر شادیوں اور بچوں کی پیدائش کے موقع پر ناچ گانے سے ملنے والی رقم پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات میں وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہوتے ہیں، بلکہ اب تو آپ اگر چوکوں چوراہوں میں جائیں تو وہ آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خواجہ سرا کسی دور میں ہندوستان کے بادشاہوں اور ان کے اہل خانہ کے خاص خدمتگار ہوا کرتے تھے، اور شاہی محل میں ان کو مختلف کاموں پر مامور کیا جاتا تھا۔ وہ کام وہ ہوتے تھے جو وہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے دور زوال میں چند ایسے بادشاہوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو نسوانی رجحان کے حامل تھے، اور بسا اوقات دربار میں زنانہ لباس اور زیور پہن کر بھی آ جایا کرتے تھے، اور خواتین کی بجائے مردوں سے صنفی تعلقات رکھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ خواجہ سراؤں کو محلات میں مکمل آزادی حاصل ہوتی۔ یونانی اور مسلمان بادشاہوں نے اپنے محلات میں خواتین کی دیکھ بھال اور حفاظت کی غرض سے خواجہ سراؤں کی فورس تشکیل دے رکھی تھی۔ اس غرض سے انہیں بڑی تعداد میں خواجہ سراؤں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسلام میں چونکہ کسی کو خواجہ سرا بنانے کی ممانعت ہے، اس کے حل کے لیے بردہ فروشوں نے افریقہ، وسط ایشیا اور یورپ کے غیر مسلم ممالک کے بردہ فروشوں سے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہاں کے غلاموں اور جنگی قیدیوں کو خواجہ سرا بنا کر انہیں مسلم ممالک کی طرف سمگل کر دیتے۔ چونکہ یہ سارا کاروبار بادشاہوں کی خواہش سے ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے حکومت کی جانب سے اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواجہ سرا پیدائشی نہیں ہوتے تھے۔ نواب اود نے اپنی فوج میں ہیجڑوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا، جو کہ تاریخ میں ہیجڑوں کی باقاعدہ واحد فوجی بٹالین تھی، اور ان کی یونیفارم بھی زنانہ لباس پر مشتمل تھی، بلکہ ان کو خواجہ سرا بنایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے 1668 میں شہنشاہ اورنگزیب نے الہ آباد اور اود کے صوبے داروں اور فوجداروں کو حکم دیا کہ وہ ان افراد کو تلاش کریں جو بچوں کو خواجہ سرا بناتے ہیں، اور انہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر دربار میں لائیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں لوگ تھے جو دوسروں کو خواجہ سرا بناتے تھے۔ عرب معاشروں میں غلاموں کا سب سے مہنگا طبقہ زبردستی خواجہ سرا بنائے گئے خواجہ سراؤں کا تھا، جو کہ یورپ، دارفور، حبشہ،
کاردوفان اور دیگر افریقی اقوام سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل تھا۔ غیر متوقع طور پر انہیں خواتین کی نسبت زیادہ مراعات حاصل ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جنسی کام نہیں کر سکتے تھے جو خواتین کر سکتی تھی۔ عام طور پر مصر میں قبطی پادری مخنث بنانے کا عمل سر انجام دیتے تھے، لیکن عربوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا کرتا تھا جو کہ شمباہ کہلاتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو جنہیں اغوا کر کے یا جنگوں میں شکار کیا جاتا تھا، بغیر بے ہوش کیے ایک ناقابل بیان غیر انسانی اور خوفناک آپریشن کے ذریعے مخنث بنایا جاتا تھا۔ اس عمل میں عام طور پر 60% لڑکے ہلاک ہو جاتے تھے۔ خون روکنے کے لیے دہکتے کوئلے زخموں پر لگا دیے جاتے تھے، جس سے وہ انسان ایک خوفناک اور خونی چیخیں مارتا تھا۔ اس ظالمانہ اور وحشیانہ فعل کے بدلے ایسا کرنے والوں کو اثر و رسوخ، عیاشی، ریشمی خلعتیں، جانور، ہیرے جواہرات عطا کیے جاتے تھے جو ان کی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ خواجہ سرا غلامی کے باوجود عرب معاشرے میں ممتاز اور اعلیٰ مقام کے حامل ہوا کرتے تھے۔ پیدائشی خواجہ سرا ہوتے ہیں یا نہیں، یہ میں نے جب تحقیق شروع کی تو میرے سامنے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت سارے خواجہ سراؤں سے ملا۔ جو حیرت انگیز بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر اولاد والے ہیں۔ اب جو شخص بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خواجہ سرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نامکمل مرد ہوتے ہیں یا نامکمل عورت، اور ان میں کسی عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس بارے میں جب میں نے خواجہ سراؤں کے آگے سوال اٹھایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں، ہم مرد ہوتے ہیں اور ہم میں پوری مردانہ خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن ہماری روح زنانہ ہوتی ہے، جس سے ہماری عادات زنانہ ہو جاتی ہیں۔ ہم لپسٹک لگانا، چوڑیاں پہننا، دوپٹہ لینا، غرض ہر وہ بات جو لڑکیاں کرتی ہیں انہیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت بننے کے جذبات میں اتنے مغلوب ہوتے ہیں کہ ایک مخصوص مصنوعی عمل جسے نربان سے کہا جاتا ہے اس سے گزر کر مردانہ خصلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یورپین ممالک، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ حاصل ہے۔ وہاں مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ ایشیا میں اسے بڑی برائی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کے خواجہ سرا بننے کی بڑی وجوہات میں ایک اہم بات ہم جنس پرستی ہے، جس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو راستہ نہیں ملتا تو وہ خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ دوسرا، ان میں عورت بننے کا جنون چھایا ہوتا ہے، ان کے گھر والے ان کا نفسیاتی علاج نہیں کراتے، ڈاکٹروں سے نہیں ملایا جاتا۔ آپ یورپ دیکھ لیں، امریکہ اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں، بہت سارے ججز آپ کو ایسے ملیں گے جو ہم جنس پرست ہیں اور عورتوں والے اولیاء بنا کر اپنی سیٹ پر بیٹھے ملیں گے۔ کیا وہ خواجہ سرا ہیں یا ہم جنس پرست؟ خواجہ سرا اگر مکمل مرد نہیں ہوتے تو ان کی اولاد کیسے ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے میں نے جب ڈاکٹروں سے رائے لی تو ان کے مطابق ماں کے پیٹ میں ابتدائی پرورش کے دوران فطری طور پر کچھ ہارمون ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہ بچے ہوتے ہیں جن کی جنس پیدائش کے وقت متعین نہیں کی جا سکتی۔ ذرا بڑے ہونے پر مختلف ہارمونل ٹیسٹ کی بنیاد پر ان کو قریبی مرد یا عورت کہا جاتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کا ہارمونل بیلنس کس طرف زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن بچپن میں ہی ان کے 2-3 آپریشن اور ادویات سے ان کا ہارمونل بیلنس بالکل درست کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اگر آپ ملاحظہ کریں، اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر لعنت ہے، اور جو مخنث مرد ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ عبداللہ بن عباس سے ایک روایت پھر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو گھر سے نکال دیا اور حضرت علی نے فلاں شخص کو بھی نکال دیا۔ مخنث مردوں کو گھر سے نکال جانے کا حکم گھروں تک محدود نہیں بلکہ انہیں شہر سے بھی نکال دو، ٹھیک ہے۔ مخنث مردوں سے عورتوں کی ملاقات کی بھی ممانعت ہے اور ہجڑوں سے بھی پردے کی تاکید ہے۔ یہ حدیث باقاعدہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں سے مراد وہ مرد جو انداز و حیت اور روپ میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور عورتوں کا لباس پہنے، مردوں کے انداز اپنانے والی عورتیں جو مردوں کی طرح لباس زیب تن کرے۔ ابن
ابھی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ جو عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردانہ پن اختیار کرنے والی عورت پر لعنت ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں اس سے سبقت لے جاتا ہے، بیوی حاملہ ہو جاتی ہے اور یہ ہجڑا بچہ پیدا کرتی ہے۔ سب ہجڑے جنات کی اولاد ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجڑے واقعی ہوتے ہیں، لیکن ان عورتوں سے جن میں جنات جمع کرے، اور ایسا واقعہ کروڑوں میں ہوتا ہوگا یا لاکھوں میں، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد خواجہ سراؤں کی بڑھتی جا رہی ہے، وہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھے، ہم جس پرست اور اپنی کمائی کے لیے یہ سارا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈیٹیل تو آپ کو میں نے بتائی۔ میں نے اس کو جعلی جنس شروع میں کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن پاک نے سب کے حقوق بتائے ہیں، تو ان کے حقوق کوئی نہیں۔ دوسری جو حیرت انگیز بات میرے سامنے اس پوری ریسرچ میں آئی، آپ خود بھی اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی کتابیں موجود ہیں سیرت کی، آپ وہ ساری پڑھ لیں، کہیں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ کوئی خواجہ سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ تو کیا خواجہ سرا اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے؟ دوسری بات، کسی اور الہامی کتاب یا دیگر کتابوں میں بھی آپ ذکر دیکھیں، آپ کو خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں ملے گا اس انداز میں۔ میڈیکل سائنس نے کیا کہا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ جب یہ ان کی جو تاریخ تھی، جتنی میں نے آپ کو بتائی اتنی ہی ہمیں حاصل ہوئی، آپ کو بہت تاریخ میں بھی یہ لوگ نہیں ملتے، تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ اس حوالے سے میں ایک پروگرام جو کہ بہت معروف گرو ہیں سبا گل، ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو ایک خواجہ سرا خود اپنے منہ سے بتا، اور خواجہ سرا بھی عام خواجہ سرا نہیں، جو کہ گروز میں شمار ہوتے ہیں، وہ گرو میرے ساتھ آئیں، میں ان کے ساتھ ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں، جو اس کے بعد آپ کو وہ پروگرام ملے گا۔ آپ ذرا پروگرام غور سے دیکھیے گا، میں انہیں خریدوں گا، ان سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ اور یقیناً ایک گرو، اور وہ بھی ایسا گرو کہ 70,000 سے زائد جس کے چیلے ہوں اور پورے پاکستان میں جس کے آفیسز ہوں، ایک بڑے گرو ان کو میں بٹھاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا حقیقت ہے، تو مزید تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئیں گے۔ یہاں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، ایک بہت ہی بڑا تہلکہ خیز انکشاف بھی اس میرے پروگرام میں ہونے جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ تہلکہ خیز انکشاف کیا ہوگا وہ اسی پروگرام میں آپ کو پتہ لگے گا، لیکن میں آپ کو حقیقی انداز میں بات کر رہا ہوں کہ وہ واقعی بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بڑا چھپا ہوا سچ ہے جو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ حیران بھی رہ جائیں گے اور پریشان بھی۔ لیکن اس پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔